بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے بہترین مسلمان کیسے۔ بہت سے نوجوانوں کے مسائل کو سنا گیا، ان کو جب نماز کا ہم کہہ دیتے ہیں تو ان کا اگلے سے جواب ہوتا ہے کہ ہم نماز تو شروع کرتے ہیں مگر اس پر پابندی نہیں ہوتے، پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بعض نوجوان تو کہتے ہیں کہ ہم حرام کاموں میں لگ چکے ہیں، ہم حرام کو کیسے چھوڑ دیں۔ تو یہ ویڈیو بھی اس دو باتوں کی جواب پر مشتمل ہے۔ 3 باتیں ہیں، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایک بہتر مسلمان بن سکتے ہیں اور آپ ایک صالح شخص بن سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کن کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہو۔ اگر آپ ایسے کتابوں کے مطالعہ کر رہے ہو جو آپ کو بے حیائی کی طرف مائل کرنے والا ہو، یا فضول قسم کی لٹریچر ہو، فضول قسم کی جو آپ کے اوپر اثر کرتا ہو، تو وہ آپ کو پھر ہر چیز سے دور کر دے گا۔ دیکھیے، اگر آپ ایسے کتابیں پڑھتے ہیں جو آپ کے اوپر اثر کرتا ہو، سیرت کی کتابیں ہیں، صحابہ کے حوالے سے معلومات ہے، یا قرآن کریم کی تفسیر ہے، تو اگر آپ یہ مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا اچھا اثرات آپ پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے کا بات جو آپ نے سننی ہے وہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے جن چینل کو فالو کیا ہے، دیکھیے آپ کہ ان چینلوں کا مقصد کیا ہے، کیا ان کی وجہ سے مجھ پر گندے اثرات تو نہیں ہوتے۔ آج منوان اس سوشل میڈیا پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے، نوجوان اس کو نقل کرتے ہیں اور اسی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے نوجوان پھر ایسے ہو گئے کہ وہ دینی اور دنیاوی دونوں نقصان کر بیٹھے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو آپ نے ان لوگوں کو سوشل میڈیا پر سننا ہے کہ جو آپ کو اچھائی کی طرف مائل کرے، آپ کو آپ کی زندگی میں کامیابی کے لیے وہ ایک ذریعہ بنے، ایسے لوگوں کو پھر سننا ہے جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہو۔ تو اگر آپ غلط چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی ذہن پر اس کی گندی اثر ہوتا ہو، تو ان چینل کو انسبسکرائب کرنا ہے اور ان سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ تیسری کام جو آپ نے کرنا ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے جو کہ 5 وقت نمازی ہے، جو آپ کو ہر نماز کے وقت کہے کہ بھائی آپ آئیے نماز کے لیے، آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، تو ایک عرصے کے بعد آپ کے اوپر اچھے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ ایک اچھے نمازی بن جائیں گے۔ اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو ان کی اچھائیاں آپ کے زندگی میں پھر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ایسے دوستوں کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے جو کہ دیندار ہو، آپ کو نماز کی طرف مائل کرنے والا ہو، آپ کو آپ کا وہ خیر خواہ ہو، آپ کے ساتھ وہ مخلص ہو۔ ایسے دوستوں کا انتخاب بھی آپ کی زندگی میں آپ کو نمازی بھی بنا سکتا ہے، آپ کو ایک کامیاب شخص بنا سکتا ہے، اگر آپ نے نیک لوگوں کو اور اچھے دوستوں کا انتخاب کیا۔ تو مسلسل اپنی زندگی میں کوشش کرتے رہنا ہے کہ نمازوں کی حتی الامکان پابندی ہو۔ نماز فرض ہے، اس فرض کے بغیر زندگی نامکمل ہے، اس لیے کہ اس نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیے۔ حدیث پاک میں اس کی مثال کو جو دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے کہ جس طرح ایک انسان کے بدن میں سر ہوتا ہے، تو نماز بھی اسلام میں ایسا ہے۔ جیسے سر کے بغیر انسان نامکمل ہے، تو نماز کے بغیر انسان کے دین بھی اس طرح نامکمل ہوتا ہے۔ تو حرام کاموں میں اپنے آپ کو مشغول ہونے سے بچائیے۔ آج اس پرفتن دور میں آپ نے ہر فضولیات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہ درد دل کی صدا ہے ان نوجوانوں کے لیے جو نماز سے نہیں پڑھتے، جو مسجدوں سے دور ہے، جو صرف رمضان کے مہینے میں مسجد آتے ہیں۔ ان کے لیے آج کا یہ پیغام ہے، آپ نے پابندی سے نماز پڑھنا آج سے شروع کرنا ہے۔ امید ہے کہ یہ میرے درد دل کی الفاظ ہیں، آپ ان پر عمل کریں گے اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اپنی زندگی کی ہر لمحے کا خیال رکھیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے۔
اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.